دمشق کے حکمران مجیر الدین کو جب سلطان نور الدین کی آمد کی اطلاع ہوئی تو اس نے ایک انتہائی گستاخانہ پیغام سلطان کو روانہ کیا، اور اس پیغام میں دھمکی آمیز انداز میں مجیر الدین نے سلطان سے کہا، بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، ورنہ ہماری تلواریں اور نیزے تمہارا استقبال کریں گے اور تمہیں نامرادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سلطان نور الدین زنگی کو جب یہ پیغام ملا تو اسے دمشق کے حکمران مجیر الدین پر بڑا غصہ آیا، تاہم اس نے بڑی رواداری سے کام لیا اور مجیر الدین کو جواب میں لکھا کہ تم خود میرے پاس آؤ یا کسی اپنے قابل اعتماد شخص کو میرے پاس بھیجو تاکہ آپس میں گفت و شنید اور صلاح مشورہ کیا جائے اور کسی طریقے سے دونوں مل کر کسی اچھے فیصلے پر پہنچ جائیں اور ناحق مسلمانوں کا خون نہ ہو۔ مجیر الدین کی بدقسمتی کہ اس نے سلطان نور الدین کے اس پیغام کی شرافت اور عاجزی کی بجائے اس کی کمزوری خیال کیا اور اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے پر بضد رہا۔ مجیر الدین کا یہ رویہ دیکھتے ہوئے سلطان نور الدین حرکت میں آیا اور دمشق شہر کا اس نے چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا، اور دمشق پر اس نے ایسا دباؤ ڈالا کہ مجیر الدین اپنی ساری چوکڑیاں بھول گیا۔ مجیر الدین نے جب یہ دیکھا کہ شہر اب سلطان کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا کہ سلطان سے معافی مانگ کر صلح کی درخواست کرے، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ سلطان نور الدین زنگی ایک رحم دل، انسان دوست اور عالم اسلام سے محبت کرنے والا شخص تھا۔ مجیر الدین کے نامعقول اور بے حمیت رویے کو فراموش کرتے ہوئے اس کی درخواست کو قبول کر لیا، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا مجیر الدین کو معاف کر کے صلح کو تسلیم کر لیا۔ مجیر الدین نے تسلیم کیا کہ اس کی سلطنت کے خطبوں میں سلطان نور الدین کا نام پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ اس کے لشکر میں جس قدر اہم سالار ہوں گے ان کا تقرر سلطان نور الدین زنگی سے منظوری حاصل کرنے کے بعد ہوا کرے گا۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس کے ہاں سلطان کے نام کا ہی سکہ جاری کیا جائے گا۔ اس طرح سلطان نے بڑے احسن طریقے سے دمشق کی مہم کو بغیر کسی جنگ کے سر کر لیا تھا۔ نیند سے بری طرح الجھتی رات خوشبو کی طرح پھیل گئی تھی۔ صلیبی جو میدان جنگ کو سامان شوق سے لبریز، طغیان ذوق، نگارستان، حسن اور عورت کے قرب کا خیالستان خیال کرتے تھے، جیران کے نواح میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ جاگتی فطرت اپنی پوری رعنائیوں اور دلکشیوں سے حالات کا جائزہ لے رہی تھی۔ شاید ازل کا کوئی خونی راز فاش ہونے والا تھا۔ قرن بقرن سے اپنی کرنوں میں جھلملاتے ستارے شاید اپنے نہا خانہ ذہن و دل میں کسی خونی انقلاب کی چاپ سن رہے تھے۔ ایسے میں صلیبیوں کے اس لشکر پر شیر کوہ اچانک ایک طرف سے جاگتے لمحوں کی انگڑائی میں بدقسمتی کے ہولناک سیلاب اور ہر شے کو کھوجنے اور تلپٹ کر دینے والے شرر فشاں آتش بگولوں اور تاریکی کی گھنی موجوں میں بپھرتی، کڑکتی، ٹوٹتی اور گرتی برق کی طرح حملہ آور ہوا۔ اس اچانک شبخون سے صلیبی لشکر دہشت اور خوف کا شکار ہو گیا تھا۔ بڑی تیزی سے انہوں نے اپنے ہتھیار باندھے اور شیر کوہ کا راستہ روک کر اس کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ عین اسی لمحے ان کے لشکر کی دوسری سمت سے مجدد دین پسلیوں کے نیچے تک لامتناہی اور غیر مختتم خوف طاری کر دینے والی لامحدود طلسمی جھنکار فطرت کی نواؤں کی طرح اپنے عزائم کو مضبوط اور مستحکم رکھ کر ہوس اور جبر کے میکدوں میں بے محابہ داخل ہو جانے والے غیظ و غضب کی انگڑائی اور بغض و عداوت کی شرر خیزی کی طرح حملہ آور ہوا۔ رات کی گہری تاریکی میں صلیبیوں کے لشکر کے دو سمتوں سے شیرکو اور مجدد دین کے شبخون مارنے کے باعث ان کے لشکر کے اندر ذلت کی آغوش اور اہانت اور ذلت کی جولان گاہیں بیدار ہو گئیں۔ جسم نیند کی تاثیرات سے عاری ہو کر اضطراب آفرین لہروں کا شکار ہونے لگے تھے۔ شیرکو اور مجدد دین نے صلیبیوں کو اس طرح اپنے سامنے ہانکنا اور دبانا شروع کر دیا تھا جس طرح خوف کی اندھی قوت آسیائے دہر کی طرح ہر شے کو اپنے سامنے پیسنا شروع کر دیتی ہے۔ دونوں شب کے سوداگروں کی طرح قسمت کی زنجیریں کھول کر ہر فتنہ پردار کے کتبہ دل پر رات کے گھمبیر اور ہیبتناک سناٹے رقم کرنے لگے تھے۔ ان کے تیز اور جان لیوا حملوں کے باعث یوں لگتا تھا جیسے صلیبیوں کے لشکر میں بوڑھی سوچوں سے جوان جذبے الجھ رہے ہوں، اس لیے کہ اپنے تیز حملوں کے باعث انہوں نے ہر دل کے ورق پر اپنے عزم کی خاردار فصیلیں نصب کرنا شروع کر دی تھیں، اور صلیبیوں کو اپنے سامنے بے بس کرتے ہوئے وہ اندھیرے میں ان کی سوچوں کا بوجھ بن گئے تھے۔ دوسری جانب کوکب و تلزم، زمین و آسمان، شمس و قمر، ہوائیں، فضائیں، دامن فطرت رقص کرتے فضا کے سائے، رات کی حشر سامانیاں اور سرسراتی پرہول وحشتیں مسکراتے ہوئے
رات کی گہری تاریکی میں رونما ہونے والے اس حادثے اور تماشے کو طنزیہ مسکراہٹ میں دیکھ رہے تھے۔ رات کے اندھیروں میں صلیبی لشکر کو شیرکو اور مجددین کے ہاتھوں عبرت خیز اور ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ اپنا سارا سامان اور مسلمانوں سے لوٹا ہوا مال و متاع وہیں چھوڑ کر اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ شیرکو اور مجددین نے صبح تک وہیں انتظار کیا، پھر دشمن کے پڑاؤ سے ملنے والی ہر چیز کو سمیٹ کر وہ دمشق کے نواح میں سلطان نور الدین زنگی سے جا ملے، جس نے ان دونوں کا بہترین استقبال کیا۔ اب اپنے لشکر کے ساتھ سلطان نے اقامیہ کا رخ کیا، جو ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا، اور یہاں سے صلیبی نکل کر مسلمانوں کے علاقوں کو نقصان پہنچانے کی کارروائی شروع کر چکے تھے۔ اقامیہ پہنچ کر سلطان نے دو طرف سے قلعے کی ناکہ بندی کر لی۔ شرقی دروازے کے سامنے سلطان اپنے لشکر کے ساتھ خود رہا، جبکہ لشکر کے اس حصے کو جو شیرکو اور مجددین کی کمانداری میں تھا اسے شہر پناہ کے غربی دروازے پر مامور کیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اقامیہ نام کا قلعہ ایک بلند کوہستانی سلسلے کے اوپر واقع تھا، جبکہ اس کی فصیل بھی بڑی مضبوط اور مستحکم تھی۔ قلعے کے اندر جس قدر صلیبی تھے، انہوں نے محصور رہتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کا مقابلہ شروع کیا۔ پھر نہ جانے ایک دن ان پر کیا جنون سوار ہوا کہ وہ اس قلعے کے جنوبی دروازے سے نکل کر تنگ کوہستانی دروں سے ہوتے ہوئے اچانک آ کر سلطان کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے۔ سلطان نے نہایت چابک دستی، نہایت عقل، عزم و استقلال کے ساتھ ان کے اس اچانک حملے کو روکا۔ ساتھ ہی اس نے شیرکو اور مجددین کو دوسری طرف سے حملہ آور ہونے کا حکم بھی بھیج دیا تھا۔ شیرکو کے پاس جس قدر لشکر تھا، اس نے اس کے مزید دو حصے کیے۔ ایک حصہ اس نے مجددین کی کمانداری میں دیا، ایک حصہ اپنے پاس رکھا، اور مجددین کو اس نے قلعے کے جنوبی دروازے کی طرف روانہ کر دیا اور خود حملے کے لیے مناسب گھات میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ شام تک سلطان نور الدین نے قلعے سے نکل کر حملہ آور ہونے والے صلیبیوں کو پسپا کر دیا تھا، اور جوں ہی وہ پیچھے ہٹ کر قلعے میں داخل ہونے لگے، شیرکو ان پر برق کی طرح ٹوٹ پڑا۔ دوسری جانب جنوبی دروازے پر متعین مجددین بھی حرکت میں آیا اور اس نے بھی حملے کی ابتدا کر دی۔ صلیبیوں کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ ایک طرف سے شیرکو ان پر سراب نفس کو پیاسا کرتی فطرت کی سطوت و جبروت، ادراک کی پیشانی اور ذہن میں حبابوں کی طرح اٹھ کھڑے ہونے والے خوف کی طرح حملہ آور ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سے مجددین معاشی ناہمواری، طبقاتی تضاد، سب کو سیال لمحوں کی طرح بہا لے جانے والے آتش کے سیل و طوفان اور مرگ کے دریائے تند کی طرح ان کی تعداد کم کرتا چلا جا رہا تھا، جبکہ پشت کی جانب سے سلطان نور الدین زنگی قضا کے گہرے سمندر کی طرح ان کے تعاقب میں آیا، اور پھر خونی لمحوں کی یورش اور برہم آگ کے شعلوں کی طرح پشت کی طرف سے اس نے ان کی تعداد بڑی تیزی سے کم کرنا شروع کر دی۔ اس سے طرفہ حملے سے صلیبیوں کی حالت نیم جان مسافروں، بے امان مقتولوں، خوف و ہراس کو گلے لگاتی شرمندگی اور رسوائی سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شہر پناہ کے دروازے شیرکو اور مجددین نے مسدود کر دیے تھے، لہٰذا وہ قلعے کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سلطان نور الدین زنگی، شیرکو اور مجددین تین طرف سے ان پر حملہ آور ہوتے ہوئے بڑی تیزی سے ان کی تعداد کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں، تب انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور امان امان پکارتے ہوئے جنگ کے خاتمے کا اعلان کرنے لگے۔ جن صلیبیوں نے ہتھیار ڈالے تھے، سلطان کے حکم پر انہیں گرفتار کر کے پیچھے بھیج دیا گیا، جبکہ قلعے کا محاصرہ برابر جاری رکھا۔ کہتے ہیں افامیہ کے اس ہولناک ٹکراؤ میں لگ بھگ 2500 صلیبی مارے گئے اور تقریباً اسی قدر مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ صرف 20 مسلمان اس جنگ میں شہید اور 15 زخمی ہوئے۔ افامیہ کے وہ صلیبی جو قلعے کے اندر محصور ہو گئے تھے، انہوں نے دوسرے علاقوں کے صلیبیوں سے درپردہ پیغام رسانی کر کے سلطان کے خلاف مدد طلب کی، ساتھ ہی سلطان سے گفت و شنید کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس طرح وہ وقت گزار کر سلطان کے خلاف ایک بڑی جنگ کی ابتدا کرنا چاہتے تھے، مگر سلطان ان کے ان ناپاک ارادوں کو بھانپ گیا تھا اور اس نے ان کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ جاری رکھنے سے انکار کر دیا، اور قلعے کے اندر جو محصور صلیبی تھے انہیں پیغام بھجوایا کہ تم لوگوں کو صرف ایک رات کی مہلت ملتی ہے، اس عرصے میں تم قلعے سے نکل جاؤ یا قلعے کے دروازے کھول دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی۔ صلیبیوں نے جب ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور رات کا پھر محصور ہو کر مقابلہ کرتے رہے، اگلے روز کا جب سورج طلوع ہوا تو سلطان کے لشکر نے قلعے پر تین اطراف سے تیز و تند اور جان لیوا حملے شروع کر دیے، یہاں تک کہ قلعے میں محصور صلیبی ہمت ہار بیٹھے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دینے کی پیشکش کر دی۔ جب صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے
تب سلطان اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا اور خود اپنے ہاتھوں سے قلعے کے سب سے بلند برج پر اپنا علم نصب کیا۔ جب سلطان قلعے کے اندر قیام کیے ہوئے تھا، سلطان کو خبر ملی کہ شام کے جن صلیبیوں کو اقامیہ کے صلیبیوں نے اپنی مدد کو پکارا تھا، وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر اقامیہ والوں کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ سلطان کی پیغام رسانی کا سلسلہ چونکہ کبوتروں کے ذریعے تھا، لہٰذا اس کے وقائع نگار بڑے بروقت ہر معاملے اور دشمن کی نقل و حرکت کی اسے اطلاع کر دیتے تھے۔ شام کے صلیبیوں کی آمد کا سن کر سلطان نے شیرکو اور مجدد الدین کو ان کا استقبال کرنے کے لیے بھیجا۔ اقامیہ سے دور کھلے میدانوں میں ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے دوران شیرکو اور مجدد الدین نے صلیبیوں کے اس لشکر کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ کہتے ہیں کہ 3 دن تک صلیبی اس گھیرے کو توڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن مسلمان لشکریوں نے ان کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے سلطان کے پاس صلح کا پیغام بھیجا۔ سلطان نے بڑی فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے تاوان کی ایک رقم مقرر کر کے انہیں رہا کر دیا۔ سلطان نے یہاں تک رحم دلی سے کام لیا کہ اقامیہ کی جنگ کے دوران صلیبیوں کو جو گرفتار ہوئے تھے، سلطان نے انہیں بھی رہا کر دیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اب صلیبیوں کی آئے دن کی سرکشی، شورش اور افراتفری سے تنگ آ چکا تھا، لہٰذا اس نے صلیبیوں کے خلاف نہ ختم ہونے والی جنگوں کی طرح ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ ہر صورت انہیں اپنے ساتھ زیر بنا کے رکھے۔ اس مقصد کے لیے اس نے پہلے صلیبیوں کے سب سے بڑے سرکردہ فرانسیسی صلیب جوسلین کا انتخاب کیا۔ جوسلین کبھی اربا کا حاکم تھا، لیکن جب سلطان نے اربا شہر فتح کر کے اس سے چھین لیا، تب حلب کے شمالی علاقے کی طرف چلا گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ افامیہ کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے جوسلین سے نمٹنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ جوسلین ایک جنگجو، انتہا درجے کا متعصب اور شریر طبع انسان تھا۔ کوئی بھی موقع مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ آئے دن وہ مسلمانوں کے علاقوں اور سرحدوں پر شورش برپا کرتا رہتا اور سرحدی علاقوں پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کا بازار گرم کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ایشیا میں قیام کرنے والے صلیبی جب کبھی کسی مہم پر سلطان کے خلاف نکلتے تو وہ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اس جوسلین سے ہی صلاح مشورہ کرتے تھے۔ اس لیے یہ شخص اسلام دشمنی میں سب سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ حلب شہر سے نکلنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ شیرکو اور مجدد الدین کی سرکردگی میں رکھا گیا، چھوٹے سالار بھی کچھ ان کی سرکردگی میں دیے، باقی لشکر چند دیگر سالاروں کے ساتھ اس نے اپنی کمانداری میں رکھا۔ دوسری طرف جوسلین اپنے علاقوں سے نکل کر اربا شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا تھا۔ اربا پر وہ حکومت کر چکا تھا۔ شہر کے اندر کافی ارمنی عیسائی بھی تھے اور وہ ہر صورت میں اپنے کھوئے ہوئے شہر کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انطاکیہ، یروشلم اور صلیبیوں کے شہروں سے اسے کافی تعداد میں رضاکار بھی پہنچ گئے تھے، جن کی تعداد ان گنت اور بے شمار ہو گئی تھی، اور جوسلین کو یقین ہو گیا تھا کہ اس لشکر کے ساتھ وہ سلطان نور الدین زنگی کے سارے علاقوں کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ایسا لشکر تیار کر کے جوسلین اربا کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اسے خبر ملی کہ سلطان نور الدین اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اربا سے نکل چکا ہے۔ ساتھ ہی اسے اس کے مخبروں نے یہ بھی اطلاع کر دی کہ سلطان نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ خود سلطان لے کر جوسلین کا رخ کر رہا ہے اور دوسرے حصے کے ساتھ شیرکو اور مجدد الدین تلباشر کے رخ پر کوچ کر چکے ہیں۔ جوسلین کے پاس اس قدر بڑا لشکر تھا کہ سلطان نور الدین، شیرکو اور مجدد الدین کے لشکر کو یکجا کر دیا جائے تب بھی اس کے لشکر کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی، اور پھر اس پر مستداد یہ کہ ابھی تک یروشلم، انطاکیہ، جلاک، دلوکا، کنسوب، قارس، راودوان، مرغش، سیدا، مان البارہ اور دیگر کئی نصرانی شہروں سے جوق در جوق لشکر اس کی مدد کے لیے پہنچ رہے تھے۔ جوسلین کے سامنے جو صورتحال آئی تھی اس کے تحت اس نے 2 بڑے بڑے لشکر ترتیب دیے۔ ایک لشکر کو اس نے تلباشر کے نواح میں متعین کر دیا اور اسے حکم دیا کہ شیرکو اور مجدد الدین کو اپنے ساتھ جنگ میں مصروف رکھیں، اور جو لشکر جوسلین سے شیرکو اور مجدد الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے متعین کیا تھا وہ شیرکو اور مجدد الدین کے لشکر سے کم از کم 6 گنا بڑا تھا۔ اسی قدر زیادہ لشکر لے کر جوسلین سلطان نور الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے پڑاؤ کر گیا تھا۔ جوسلین کی یہ بہترین جنگی چال تھی۔ اس نے شیرکو اور مجدد الدین کو صرف جنگ میں مصروف رکھا تاکہ وہ کسی بھی لمحے سلطان نور الدین زنگی کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکے۔ دوسری طرف جس قدر لشکر سلطان نور الدین زنگی کے پاس تھا
اس سے کئی گنا زیادہ لشکر لے کر وہ سلطان کے سامنے آیا اور جو دوسرے شہروں سے صلیبی گروہ در گروہ اس کی مدد کے لیے آ رہے تھے ان کی طرف اس نے پیغام بھجوایا کہ جب سلطان نور الدین زنگی اس کے ساتھ برسر پیکار ہو تو وہ پشت اور اطراف کی طرف سے اس پر حملہ آور ہو جائیں تاکہ اس کی شکست کو یقینی بنایا جا سکے۔ بہرحال سلطان نور الدین زنگی اور جوسلین کے درمیان خونریز جنگ ہوئی۔ اسی اثنا میں اطراف و جوانب سے صلیبیوں کے تازہ دم لشکر جو جوزلین کی مدد کے لیے پہنچ رہے تھے وہ سلطان نور الدین زنگی کی پشت اور اطراف سے حملہ آور ہو گئے، جس کے باعث سلطان کے لشکر میں بدنظمی سی پھیل گئی تھی۔ اس موقع پر جوسلین مسلمانوں کی افراتفری اور کمزوری کو بھانپ گیا۔ اس نے نئے آنے والے صلیبیوں کو سلطان پر چاروں طرف سے حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نے اندازہ لگا لیا کہ چاروں طرف سے صلیبی امڑتے ہوئے اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں اور سامنے کی طرف سے جوسلین اس پر حملہ آور ہونے کے لیے ایسا لشکر تیار کر چکا ہے جس کی تعداد اس کے اپنے لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لہٰذا سلطان جنگ کو موقوف کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ اپنے لشکریوں کو محفوظ کرنے کے لیے سلطان ایک ٹیلے کی طرف ہو لیا۔ اس طرح سلطان کو اپنی زندگی میں پہلی بار صلیبیوں کے مقابلے میں پیچھے ہٹنا پڑا اور پسپا ہونا پڑا۔ دوسری جانب جوسلین کا وہ لشکر جسے وہ تلباشر کی طرف روانہ کر چکا تھا وہ جوزلین کی خواہش کے مطابق اپنا کام کرنے میں کامیاب رہا۔ انہوں نے شیرکو اور مجدد الدین پر کوئی خوفناک حملہ نہیں کیا بلکہ انہیں اپنے ساتھ جنگ میں اس وقت تک الجھائے رکھا جب تک سلطان اپنے لشکر کو لے کر پیچھے نہ ہٹ گیا۔ دوسری طرف شیرکو اور مجدد الدین کو بھی خبر ہو گئی کہ جوسلین کے مقابلے میں سلطان پیچھے ہٹ گیا ہے، لہٰذا وہ بھی پیچھے ہو لیے اور سلطان سے جا ملے۔ اب سلطان نے اپنے لشکر کو یکجا کیا۔ اس کے حکم پر مزید لشکری بھی حلب سے اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ پھر سلطان کچھ دیر تک اپنے لشکر کو ترتیب دیتا رہا۔ دوسری جانب جوسلین کو بھی خبریں پہنچ رہی تھیں۔ وہ ہر صورت شہر پر قبضہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا، لہٰذا وہ لشکر کو جو اس نے شیرکو اور مجدد الدین کی راہ روکنے کے لیے تلباشر کی طرف روانہ کیا تھا اس کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور اس کی خوش قسمتی کہ ابھی تک گروہ در گروہ صلیبی رضاکار مختلف نصرانی شہروں سے اس کی مدد کو پہنچ رہے تھے۔ لیکن سلطان نے اس ساری صورتحال کی کوئی پرواہ نہ کی۔ سلطان جانتا تھا کہ جوسلین کے پاس کم از کم اتنا بڑا لشکر ہے جو اس کے 7 گنا سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ پھر بھی سلطان نے اپنے لشکر کو ترتیب دینے کے بعد اور اپنے سارے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد الربا کے نواح میں ان علاقوں کا رخ کیا جہاں اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ جوسلین پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ گزشتہ جنگ میں سلطان نور الدین زنگی کو پسپا کرنے کے بعد جوسلین اس کے سالاروں اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے، اور اب وہ پیچ و تاب کھا رہے تھے کہ کب سلطان نور الدین زنگی ان کے سامنے آئے اور وہ ایک بار پھر اسے بدترین شکست سے دوچار کرے۔ دوسری جانب سلطان نور الدین زنگی کے علاوہ اسد الدین شیرکو، مجدد الدین اور دوسرے سارے سالار بھی انتقام کی آتش میں تپ رہے تھے، اور وہ ہر صورت میں صلیبیوں سے اپنی گزشتہ پسپائی کا انتقام لینے پر تل گئے تھے۔ لہٰذا سلطان نور الدین زنگی اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے الربا کی طرف بڑھا۔ الربا کے نواح میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ جب دونوں لشکر اپنی صفیں درست کر رہے تھے تو جوسلین کے لشکر سے 2 سورما اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے میدان جنگ میں اترے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ شاید وہ انفرادی مقابلے کی ابتدا کرنا چاہتے تھے۔ سلطان نور الدین اس وقت اپنے سارے سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کے سامنے کھڑا تھا۔ لشکری اپنی صفیں درست کر چکے تھے۔ لشکر کے حصوں کی تنظیم بھی ابھی اپنی آخری شکل اختیار کر چکی تھی۔ جب وہ دونوں سورما میدان میں آئے تو اپنے گھوڑے کی باگ پر اسد الدین شیرکو کی گرفت سخت ہو گئی۔ اس کی ہاتھوں کی انگلیاں بھینچ گئی تھیں، چہرے پر غضبناکی کے آثار نمودار ہو گئے تھے، آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ پھر اس نے سلطان کو مخاطب کیا، سلطان محترم، ان 2 صلیبی سورماؤں کے سامنے ہماری طرف سے 2 تیغ زن نہیں اتریں گے۔ میں اکیلا ان کے مقابلے پر جاؤں گا اور ان پر ثابت کروں گا کہ انہوں نے جو ہمیں انفرادی مقابلے کی دعوت دی ہے تو یہ ان کی طرف سے انتہا درجے کی حماقت ہے۔ سلطان محترم، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ دونوں سورما میرے سامنے زیادہ دیر نہیں نکالیں گے۔ جب تک شیرکو بولتا رہا سلطان نور الدین عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پاس کھڑے مجدد الدین کی نگاہیں بھی شیرکوہ پر جمی ہوئی تھیں۔ شیرکوہ کے ان الفاظ کا جواب سلطان دینا ہی چاہتا تھا کہ مجدد الدین نے آگے بڑھ کر شیرکوہ کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا کہنے لگا، محترم اسد الدین، آپ امیر عساکر ہیں، سلطان کے بعد لشکریوں میں آپ کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔
آپ جب لشکر کے اندر موجود ہوتے ہیں تو لشکریوں کے ولولے جذبے جوان رہتے ہیں. ان 2 صلیبی سرماؤں کے مقابلے میں آپ نہیں، میں مجدد دین جاؤں گا. محترم شیر کو، میں آپ کو اور سلطان کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ان 2 کے مقابلے میں آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا.